خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 34 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق سبم بازا ژوب بلوچستان میں جھڑپ کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 8 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ حسن خیل شمالی وزیرستان کے قریب سرحد پار دراندازی کی کوشش ناکام بنا کر ایک افغان شہری کو ہلاک کیا گیا۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 خوارج مارے گئے۔ بنو کے علاقے نرمی خیل میں 2 جھڑپوں میں 10 جبکہ میر علی شمالی وزیرستان میں 12 خوارج ہلاک کیے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی پراکسیز فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وفاقی حکومت بانی PTI عمران خان کو طبی معالجے کے لیے اسپتال منتقل کرنے پر آمادہ تھی، تاہم معاملات طے پا نہ سکے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن نے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں کم از کم 10 دن شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں رکھا جائے، جبکہ حکومت نے علاج کی تفصیلات خفیہ رکھنے اور کارکنوں کو نہ بلانے کی شرط عائد کی تھی۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب منتقلی کے انتظامات مکمل تھے، لیکن اہل خانہ کی جانب سے دیے گئے ڈاکٹروں کے ناموں پر اتفاق نہ ہو سکا۔ بعد ازاں حکومت کی تجویز کردہ نام پر بھی تشویش سامنے آئی اور اسپتال منتقلی مؤخر کر دی گئی۔ پارٹی قیادت نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈاکٹروں سے ملاقات کی، جبکہ اندرونی اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان تیسرے اقتصادی جائزے کے تحت پرفارمنس ریویو ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF وفد سے پیر کو اسلام آباد میں بات چیت ہوگی، جبکہ کراچی میں بھی مذاکرات جاری ہیں۔ وزیر خزانہ کے مطابق FBR کے ٹیکسز محاصل تسلی بخش پوزیشن میں ہیں اور ٹیکسز ریونیو سے متعلق امور پر بھی تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ UAE ڈپازٹ کے رول اوور میں کوئی مسئلہ نہیں اور $7 ارب کے IMF پروگرام کے تحت پیش رفت جاری ہے۔ مزید برآں $1.40 ارب کے RSF پروگرام کے دوسرے جائزے پر بھی بات چیت ہوگی۔ روسی عدالت نے گوگل پر گوگل پلے اسٹور کے ذریعے VPN سرورز کی تقسیم پر $2.20 روبل تقریباً $2,88,000 جرمانہ عائد کیا ہے۔ ماسکو سے روسی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق کہ VPN سرورز روسی صارفین کو ان غیر ملکی ٹیک پلیٹ فارمز اور مواد تک رسائی فراہم کرتی ہے جنہیں روس میں پابندی یا محدود کر دیا گیا ہے۔